السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں خطیب برطانیہ حضرت مولانا منیر قاسم حافظہ اللہ تعالی کے پاس آیا ہوں، تو حضرت سے ملاقات کی ہے۔ تو حضرت مولانا منیر قاسم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 50 سال سے برطانیہ میں مقیم ہیں اور دعوت حنیف کی ماشاء اللہ 45 ایئر یہ ماشاء اللہ دعوت اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو حضرت صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کافی اساتذہ ہیں، تو حضرت خطیب ملت آغا شورش کشمیری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت حافظ صاحب، حضرت آغا عبد الکریم شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی اپنے انداز کے منفرد خطیب تھے، اور ان کی انداز خطابت سے نوجوان بوڑھے سب ہی وہ محظوظ ہوتے تھے۔ استقامت کا وہ بہت بڑے پہاڑ تھے، اور مطالعہ در حقیقت امام الہند حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں کی وہ مرکہ معجون تھے۔ تو جب حضرت شورش دنیا سے گئے ہیں تو مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمایا تھا کہ شورش رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ جب مولانا ظفر علی خان اللہ کو پیارے ہو گئے تو مولانا ظفر علی خان کا جھنڈے کو حضرت آغا شورش کاشمیری نے قائم رکھا۔ امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد دنیا سے گئے تو شورش کاشمیری نے ان کے جھنڈے کو قائم رکھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری دنیا سے گئے تو حضرت شورش کاشمیری نے پیر بخاری کے جھنڈے کو بلند رکھا۔ شورش مرحوم ایک عجیب و غریب شخصیت تھے، اور کوئی بات تو تھی کہ خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہادت سے چند دن پہلے اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور فرما رہے ہیں واہ شورش، واہ شورش، واہ شورش۔ کوئی بات تو تھی حضرت آغا شورش کاشمیری میں کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے واہ شورش۔ تو شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز مکمل اپنانا تو حافظ صاحب بہت مشکل ہے۔ تو ان کے انداز خطابت وہ سمندر کی لہروں کی طرح وہ چلتے تھے، ان کے خطابت کا انداز جو تھا۔ ایک دفعہ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے خطاب فرمایا انہوں نے، اور بڑا زبردست خطاب فرمایا۔ تو حضرت آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ سٹیج پہ آتے ہی فرمانے لگے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ مختصر سا خطبہ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے حافظ احسان الہی ظہیر بڑے عالم آدمی ہیں، بڑے فاضل آدمی ہیں، بڑے مقرر آدمی ہیں، ماشاءاللہ ان کی اردو کی خطابت بھی کمال ہے، اور جب یہ عربی بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گنگا اور جمنا کی موجیں پلٹ کر زمزم و کوثر کی طرف لوٹ آئی ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ احسان الہی کی خطابت کا ہم ہمہ جیسے فضا سنبل و ریحاں کھلا گئی۔ تو یہ ان کا انداز خطابت عجیب و غریب تھا، اور کبھی کبھی ان کو جب کوئی تھریٹ کرتا ہاں جی اور ان کو کوئی دھمکی دیتا، قتل کی دھمکی دیتا، تو وہ فرماتے تھے کہ تم اور میرے قتل کی تدبیر بہت خوب، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ اور پھر کبھی کوئی دھمکی دیتا تو فرمایا کرتے تھے کہ تم یہاں سوشلزم لا سکتے ہو لیکن ہماری لاشوں سے گزر کر لا سکتے ہو، اور پھر پلٹا کھاتے نہیں،
لا سکتے ہو کہا جب ہم تمہاری لاشوں سے گزر جائیں گے. تو اگر کوئی ان کو اور دھمکی دیتا، فرماتے میرے ہمراہی اس طرح کریں کہ جان نثار کہ مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے، اور اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند جن کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے، اور ایسا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند جن کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے، اور خاکی ارض پاک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے. یہ ماشاءاللہ ان کا ایک عجیب و غریب انداز بیان تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. اور رسول اللہ کی خدمت میں اتنی محبت میں ان کی استقامت، جس طرح وہ استقامت کے پہاڑ تھے، وہ اپنی مثال آپ تھے، عجیب لوگ تھے. اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. جزاک اللہ خیر شیخ بصر.